حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 60 سال ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا، اے علی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ حیران ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عمر کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کون سی زندگی کا لمحہ ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، علی بھائی تم جانتے ہو اس وقت میری 2 بیویاں ہیں، میں خواہش نفس سے یہ شادی نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا پھر کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے حسب و نسب ٹوٹ جائیں گے، الا نسبی و حسبی۔ ارشاد فرمایا میرا حسب و نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اپنے نسب کو جوڑنا چاہتا ہوں، اور قربان جائے اس خواہش کو پھر حضرت علی نے ٹھکرایا نہیں ہے، بلکہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو نیکوں سے اپنا تعلق جوڑنے کی خواہش اور تمنا کہ فاروق اعظم جنتی ہیں، 10 مبشرہ میں سے، 10 مبشرہ میں، اس کے باوجود دیکھیں نیکوں کے ساتھ تعلق کی کتنی تمنا تھی کہ التجا کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیٹی کا نکاح لیا اور پھر وہ تعلق کو قائم کیا۔ اور دوسری چیز جو سامنے آتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں بدبختی یہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کا معاملہ اس طرح پیش کیا جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ سارے زندگی شاید لڑتے ہی رہے، حسد ہی کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے رہے، اور خاص طور پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ شاید اہل بیت کے دشمنی رہے۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ کیا معمولی عقل رکھنے والا کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دشمن کو دے سکتا ہے؟ بالکل۔ کیا خیال ہے؟ وہ علی جن کے بارے میں ارشاد فرمایا اقضاہم علی، سب سے درست فیصلہ کرنے والا میرے صحابہ میں علی ہے، اور فیصلے کے لیے اتنی عقل ضروری ہے۔ ہاں، من عقل کی ضرورت ہے۔ جو عقل مندوں کے بادشاہ ہیں، اس نے اگر بیٹی کا رشتہ فاروق اعظم کو دیا ہے تو دوست سمجھ کر دیا، دشمن سمجھ کے نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دوستیاں تھیں، دشمنیاں نہیں تھیں۔ دشمنیاں آج جہالا پھیلا رہے ہیں کہ ان کے اندر دشمنیاں تھی، خدا کی قسم ان کے اندر تو جان سے بھی زیادہ بڑھ کر